السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ ایک چڑیا گھر میں کچھ بندر رہتے تھے۔ ایک دن چڑیا گھر کے انتظامیہ نے بندروں کے پنجرے کے عین درمیان میں چھت کے ساتھ کیلوں کا ایک گچھا لٹکا دیا اور چھت کے ساتھ ایک سیڑھی اس طرح لگا دی کہ کوئی بھی بندر آسانی سے سیڑھی پر چڑھ کر کیلا کھا سکے۔ اور اتنے سارے کیلوں کو دیکھ کر بندروں کے منہ میں پانی آ گیا۔ سارے بندر کیلا کھانے کے لیے سیڑھی کی طرف لپکے، لیکن جیسے ہی ایک بندر نے کیلا توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس پر کافی سارا ٹھنڈا پانی پھینک دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ پنجرے میں موجود باقی بندروں پر بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے بندر کیلا توڑے بغیر ہی نیچے گر گیا، اور سارے بندر یہ سوچنے لگے کہ آخر ان پر ٹھنڈا پانی کیوں ڈالا گیا۔ اس کے نیچے گرنے کے بعد جب دوسرا بندر سیڑھی پر چڑھا اور اس نے کیلا توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس پر بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا۔ ساتھ ہی موجود نیچے بندروں پر بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا، جس کی وجہ سے دوسرا بندر بھی نیچے گر گیا۔ یہی عمل تیسرے، چوتھے اور پانچویں بندر پر بھی دہرایا گیا، اور ان کے ساتھ ساتھ نیچے کھڑے بندروں پر بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیا جاتا۔ اب سب بندر سردی سے کانپنے لگے، اور ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ جیسے ہی کوئی بندر کیلا توڑنے کی کوشش کرے گا تو سب بندروں پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے گا۔ اب جیسے ہی کوئی بندر کیلا توڑنے کے چکر میں سیڑھی کے پاس جاتا، سارے بندر مل کر اسے پیٹنا شروع کر دیتے اور اسے کیلا نہیں توڑنے دیتے تھے۔ تب وہ بندر سمجھ گئے کہ کیلا نہیں توڑنا، اور ان میں سے کوئی بندر بھی کیلا توڑنے کی ہمت اور کوشش نہ کرتا۔ اب پنجرے میں موجود ایک بندر کو باہر نکال دیا گیا اور اس کی جگہ پر نیا بندر داخل کیا گیا۔ نئے بندر کی نظر چھت پر لٹکے کیلوں پر پڑی تو وہ خوش ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ کیلا کھانے کے لیے سیڑھی پر چڑھنے لگا، سب بندروں نے مل کر اس کو مارنا شروع کر دیا۔ بیچارہ نیا بندر پریشان ہو گیا کہ سب اسے کیوں مار رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے دوبارہ کوشش کی تو پھر سے وہ بندروں نے مل کر اسے پیٹنا شروع کر دیا اور اسے مارنے لگے۔ اتنی مار کھانے کے بعد بندر کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ کیلا نہیں توڑنا۔ اب کیوں نہیں توڑنا یہ وجہ اسے نہیں معلوم تھی، بس اتنا پتہ چل گیا کہ جو بھی کیلا توڑنے کی کوشش کرے گا اسے مار پڑے گی۔ اس لیے اس نے دوبارہ کبھی سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش نہیں کی، یہ جانے بغیر کہ کیوں نہیں توڑنا، اور نہ ہی اسے ٹھنڈے پانی کے بارے میں کچھ پتہ تھا، اور نہ ہی وہ اس تجربے سے گزرا تھا جس سے باقی سب گزر چکے تھے۔ اب پنجرے سے ایک اور بندر کو نکال کر اس کی جگہ پر نیا بندر ڈال دیا گیا۔ اس نئے بندر نے بھی جب کیلا توڑنے کے لیے سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کی تو سب بندروں نے مل کر اسے مارنا شروع کر دیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان مارنے والے بندروں میں وہ نیا بندر بھی شامل تھا، جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں اسے کیوں مار رہا ہوں، کیونکہ اس پر کبھی ٹھنڈا پانی نہیں ڈالا گیا تھا، اسے ایکسپیرینس ہی نہیں تھا، اس اسپیسیفک تجربے سے وہ گزرا ہی نہیں تھا۔ پھر بھی وہ اندھی تقلید کر رہا تھا، اور وہ ان سب کے ساتھ یا اس ہجوم کے ساتھ یا باقی بندروں کے ساتھ مل کر اس نئے آنے والے بندر کو مار رہا تھا۔ اب 2 یا 3 بار کوشش کرنے پر جس بندر کو مار پڑ رہی تھی اسے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ کیلا نہیں توڑنا، اور جو بھی کیلا توڑنے کی کوشش کرے گا اسے مار پڑے گی۔ اس طرح ایک ایک کر کر ان سارے بندروں کو پنجروں سے باہر نکال دیا گیا جن پر کبھی ٹھنڈا پانی ڈالا گیا تھا، اور ان کی جگہ پر نئے بندروں کو داخل کیا گیا۔ اب پنجرے میں سبھی بندر نئے تھے، ایک بھی بندر ایسا نہیں تھا جس پر کبھی ٹھنڈا پانی ڈالا گیا تھا، جس کو پتا ہو کہ کیلا کیوں نہیں توڑنا، یا کیلا توڑنے کی کوشش کرنے والے بندر پر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے گا۔ وہ سب اس تجربے سے نہیں گزرے تھے۔ کسی بندر کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن پھر بھی کسی بندر نے بھی کیلا توڑنے کی کوشش نہ کی، اور اگر کوئی بندر کیلا توڑنے کی کوشش کرتا بھی
تو سب بندر اسے مل کر مارنا شروع کر دیتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مار تو سبھی بندر رہے تھے، مگر کسی کو بھی مارنے اور کیلا نہ توڑنے کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ ویورز، ہمارے ساتھ بھی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کرنے کا سوچتے ہیں، تو بہت سے لوگ آپ کی راہ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھانے لگتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں اور یہ کام نہیں ہو سکتا اور تم اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور جب پوچھو کہ بہن کیوں نہیں کر سکتے، تو جواب ملتا ہے کہ تم سے پہلے بھی اچھے لوگ اس کام کو کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، تجربہ کر چکے ہیں، مگر ناکام ہوئے ہیں، اور تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، تم سے تو یہ کام بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنا وقت ضائع نہ کرو، جب اتنے سارے لوگ کچھ نہیں کر سکے تو تمہاری کیا حیثیت ہے۔ ویورز، ہر انسان کے سکسیس کے راستے اپنے اپنے لیول کی مسٹیکس آتی ہیں، یا ہر انسان کی کامیابیوں کے راستے میں اپنی اپنی لیول کی ایک مشکلات ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے جو غلطی انہوں نے کی وہ آپ نہ کرو، اور اگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اس میں ان کی اپنی کوئی غلطی ہوگی۔ ضروری نہیں کہ جو غلطی انہوں نے کی تھی وہی غلطی آپ بھی کرو گے۔ آدھے سے زیادہ لوگ اپنی زندگی میں اس لیے بھی کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں جو کبھی اس راستے پر چلے ہی نہیں تھے، اور وہ لوگ بھی مشورہ دینے لگ جاتے ہیں جنہوں نے کبھی خود ایسے کام ٹرائی ہی نہیں کیے ہوتے جو آپ کرنے جا رہے ہوتے ہو۔ بالکل ویسے ہی جیسے نئے بندروں کو ٹھنڈے پانی کا کبھی تجربہ ہی نہیں ہوا تھا، پھر بھی وہ دوسرے بندروں کو مارنے میں شامل ہوتے۔ کیوں؟ یہ وہ نہیں جانتے تھے، مگر بس چاہے کچھ بھی ہو، کسی بندر کو بھی سیڑھی پر چڑھنے نہیں دینا۔ ویورز، اگر ہمارے معاشرے میں حوصلہ پست کرنے سے زیادہ حوصلہ افزائی کرنے والوں کی تعداد ہوتی تو آج ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا، ہم سب کتنی زیادہ ترقی کر لیتے۔ مگر افسوس کہ زندگی کے نازک لمحوں میں ہمیں ہمیشہ ڈسکریج کرنے والے لوگ زیادہ ملتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں، انڈرسٹینڈ یور سیلف، ڈسکور یور سیلف، کیونکہ جو کام آپ کر سکتے ہو وہ دنیا کا کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کام آپ کے سافٹ ویئر یعنی آپ کے برین فنکشن میں انجیکٹ کر دیا گیا ہے، اور ہم سب کی فنکشننگ ایک دوسرے سے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، نہ صرف فزیکل لیول پر بلکہ برین فنکشننگ میں بھی کافی ڈفرینس ہوتا ہے، اور جو چیزیں ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، اور جو دوسرے کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہم نہ کر سکیں، اور جو آپ میں ہم میں سب دیکھ رہے ہیں یا سب ڈسکور کر رہے ہیں یا سب ریسیو کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہ کر سکے، وہ کوئی اور اس لیے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے دیکھنے کی یا آپ کے سمجھنے کی صلاحیت دوسروں سے مختلف ہے۔ اس لیے خود پر فوکس کریں اور اپنے اپنے لیول پر ترقی کریں۔ ویورز، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔